ایک سنسان رات، قبرستان کی خاموشی میں مٹی کھودنے کی آواز، اور دو بھائی جو قبرستان سے لاشیں نکالتے ہیں، انہیں گھر لے جاتے ہیں، کاٹتے ہیں، سالن کی طرح پکاتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ یہ کوئی ہالی ووڈ کی فلم نہیں بلکہ پاکستان پنجاب ضلع بکھر کے گاؤں کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے محمد عارف علی بڑا بھائی قریب 35 سال اور محمد فرمان علی چھوٹا بھائی قریب 30 سال، جنہوں نے اپنی شیطانی عادت سے پورے ملک کو ہلا دیا۔ یہ دونوں بھائی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ بیویاں ان کی عجیب حرکتوں سے تنگ آ کر گھر چھوڑ گئی۔ کچھ رپورٹس میں کہا گیا کہ ان دونوں کو دماغی مسائل تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان کا گوشت کھانے سے انہیں جادوئی طاقتیں ملتی ہیں۔ شروع میں یہ بس ایک وہم تھا، لیکن پھر یہ ایک خوفناک عادت بن گئی۔ رات کے اندھیرے میں یہ قبرستان جاتے، نئی قبروں کو کھودتے، لاشیں نکالتے اور گھر لے آتے۔ گھر میں ان لاشوں کو کاٹتے، ہڈیاں الگ کرتے اور گوشت کو سالن کی طرح پکاتے۔ امیجن کریں کہ ایک برتن میں انسان کا گوشت ابل رہا ہو اور بدبو پورے محلے میں پھیل رہی ہو۔ اپریل 2011 میں گاؤں والوں نے قبرستان میں گڑبڑ دیکھی۔ قبروں سے بدبو آتی تھی اور کچھ قبریں کھودی ہوئی لگتی تھی۔ جب پولیس نے چھاپا مارا تو وہ منظر ڈراونے خواب جیسا تھا۔ ایک عورت کی لاش کے ٹکڑے برتن میں سالن کی طرح پک رہے تھے۔ بھائیوں نے فوراً مان لیا کہ وہ کئی سالوں سے ایسا کر رہے ہیں۔ پولیس کو گھر سے انسانی ہڈیاں، کھوپڑیاں اور گوشت کے ٹکڑے ملے۔ انہوں نے 100 سے زیادہ قبریں کھودنے کا اعتراف کیا۔ پورے علاقے میں خوف پھیل گیا۔ لوگ رات کو قبرستان کی پہرےداری کرنے لگے۔ سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ پاکستان کے قانون میں آدم خوری جرم ہی نہیں تھا، اس لیے عدالت نے انہیں صرف قبر کی بے حرمتی کے الزام میں 2 سال کی قید دی۔ یہاں سے یہ دونوں بھائی بکھر کے آدم خور بھائیوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ 2013 میں یہ جیل سے باہر آ گئے۔ سب نے سوچا کہ یہ شاید سدھر گئے ہوں گے، لیکن اپریل 2014 میں پھر ان کے گھر سے خوفناک بدبو آنے لگی۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو وہاں 3 سالہ بچے کی کھوپڑی ملی جو تازہ قبر سے نکالی گئی تھی۔ چولہے پر اس معصوم بچے کا گوشت پک رہا تھا۔ عارف موقع پر پکڑا گیا، فرمان بھاگ گیا، لیکن بعد میں پکڑ لیا گیا۔ انہوں نے مان لیا کہ رہائی کے بعد وہ پھر سے قبریں کھودنے لگے تھے۔ اس بار انہوں نے کہا کہ وہ 150 سے زیادہ قبریں کھود چکے تھے۔ کچھ رپورٹ کے مطابق یہ تعداد 300 سے 350 تک بھی جا سکتی ہے۔ پولیس والوں نے بتایا کہ گھر کا منظر اتنا خوفناک تھا کہ وہ خود بھی کانپ اٹھے۔ سوچیں، ایک بچے کی کھوپڑی کمرے میں رکھی ہو اور چولہے پر انسانی معصوم بچے کا گوشت پک رہا ہو جس کی عمر صرف 3 سال ہو۔ اس بار میڈیا اور عوام کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ دہشت گردی کی عدالت نے جون 2014 میں فیصلہ دیا۔ بھائیوں کو قبر کی بے حرمتی، لاشوں کی توہین اور علاقے میں خوف پھیلانے کے جرم میں 12 سال کی سزا سنائی گئی۔ کچھ رپورٹ کے مطابق سزا 11 سال 4 ماہ تھی، لیکن زیادہ تر جگہ 12 سال ہی لکھی گئی۔ ان کو دہشت گردی کے قانون کے تحت سزا دی گئی کیونکہ ان کی حرکتوں نے پورے علاقے کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ یہ پاکستان کے قانون کی ایک بڑی خامی بھی سامنے لاتا ہے۔ کیا تو اتنا بڑا جرم اور سزا صرف قبر کی بے حرمتی یا خوف پھیلانے جیسی دفعہ، وجہ کیا تھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دونوں جادو ٹونے کے چکر میں تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ انسانی گوشت کھانے سے جادوئی طاقتیں ملتی ہیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہ ایک دماغی بیماری تھی، جیسے آدم خوری کی لت۔ جو بھی ہوا، ان کی حرکتوں نے پورے گاؤں کو بدنام کر دیا۔ آج بھی لوگ وہاں قبرستان میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ آج کی حقیقت، اگر سزا پوری ہو تو یہ دونوں بھائی 2026 تک جیل میں رہیں گے۔ 2025 تک ان کے رہا ہونے کی کوئی بڑی خبر سامنے نہیں آئی، لیکن آج بھی کچھ لوگ پیرول یا کم سزا ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ یہی خیال لوگوں کو آج بھی ڈراتا ہے۔ اگر یہ پھر سے باہر آئے تو کیا پھر قبریں کھودیں گے؟ یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اصل خوف ہمیشہ دور نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی سب سے بڑا خطرہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں۔ بکھر کے آدم خور بھائی آج بھی دنیا کے سب سے خوفناک اصلی کہانی میں گنے جاتے ہیں۔
آپ لوگوں کے خیال میں پاکستان کے قانون میں ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ کامنٹ کر ضرور بتائیں۔ اور اگر یہ 2025 یا 26 میں پھر سے ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ ایسی خوفناک اور ٹرو سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔